تبارک و تعالی نے روزوں کی فرضیت کا مقصد بیان کرتے ہوئے خود قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو تم پر روزے فرض قرار دیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلی امتوں پر روزے فرض قرار دیے گئے تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ مہینہ اور اس میں روزے رکھنا یہ پرہیزگاری کا تحفہ اپنے ساتھ لے کر آتا ہے۔ اگر کوئی شخص اس مہینے کی قدر کرے گا، صحیح طریقے سے روزے رکھے گا، تو انشاءاللہ اس کو پرہیزگاری حاصل ہوگی۔ اس سے معلوم ہوا کہ چونکہ مہینہ بہت اہم ہے لہٰذا ہمیں بہت اہتمام کرنا چاہیے۔ اس کے اہتمام میں سب سے پہلا کام یہ کہ اس رمضان روزوں سے متعلق سحری، افطار اور تراویح وغیرہ، اعتکاف وغیرہ سے متعلق تمام ضروری مسائل سیکھیں تاکہ کسی غلطی کی بنا پر ہمارا روزہ ضائع نہ ہو جائے یا ہم روزے کی برکات سے محروم نہ رہ جائیں۔ اس کے علاوہ مومن کو چاہیے کہ وہ خصوصی طور پر عبادات میں اضافہ کرے۔ مثلا 5 وقت نماز اگر خدا نہ خواستہ نہیں پڑھتا تھا تو اس مہینے میں کوشش کر کے ہمیں مکمل طور پہ 5 وقت نماز پڑھنی چاہیے، اور اگر آپ مرد ہیں تو باقاعدہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں۔ تراویح بھی ہمیں باقاعدہ ادا کرنی چاہیے۔ اس کے مسائل انشاءاللہ ہم آپ کی خدمت میں تفصیلاً عرض کریں گے۔ بہرحال تراویح ہر مرد اور عورت کے لیے سنت مؤکدہ ہے جس کا ترک جائز نہیں ہے، لہذا تراویح بھی پڑھنی چاہیے۔ اس کے علاوہ سابقہ زندگی میں اگر خدا نخواستہ کچھ نمازیں قضا ہوئی تھی تو کوشش کر کے رمضان میں ان نمازوں کو ادا کریں، کیونکہ رمضان میں ایک فرض کی ادائیگی 70 فرائض کے برابر ہے۔ لہٰذا اگر قضا نمازیں ہم ادا کریں گے، فرض ادا ہوں گے، تو انشاءاللہ ہر فرض کا ہمیں ثواب 70 گنا حاصل ہوگا۔ اس کے علاوہ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اگر سابقہ زندگی میں یعنی رمضان سے پہلے ہمارا روٹین خدا نخواستہ کچھ غلط قسم کی عادتوں کا تھا تو کم از کم رمضان میں ہم بریک لگائیں اور اپنے نفس کو ان خواہشات کی تکمیل سے روکیں۔ غرض یہ کہ پرہیزگاری اسی صورت میں حاصل ہوگی جب ہم اپنا ذہن بنائیں گے اور خصوصی طور پر اہتمام کریں گے۔ اگر ہم اپنا ذہن نہیں بناتے، اہتمام نہیں کرتے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے مطابق اپنی زندگی کو بسر نہیں کریں گے تو رمضان گزر جائے گا، ہمیں مطلوبہ مقصد یا قرآن پاک میں بیان کردہ فائدہ ہرگز حاصل نہیں ہو سکتا۔ لہذا روزے ہمیں پورے رکھنے چاہیے اور سحری اور افطار میں کم کھانا اور حتی الامکان کم سونا اور لوگوں سے کم میل جول رکھنا، یہ انشاءاللہ پرہیزگاری کے راستے میں بے حد معاون ثابت ہوگا۔